ایک بار پیغمبر اسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان پڑھو۔ تبوک سے واپس آئے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان پڑھی تو وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی کی وہ لوگ نقل اتارنے لگے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ ان بچوں کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پکڑنے گئے تو وہ بچے بھگنے لگے۔ کسی طریقے سے پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا گیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ میرے بلال کی نقل اتار رہے تھے، میرے سرکار حضرت بلال سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم لوگ نقل اتار رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب لوگ پڑھ کر سناؤ باری باری، تو کوئی پڑھ نہیں رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے سب پڑھ کر سناؤ۔ پڑھتے گئے اسی میں حضرت معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر 15 سال کی تھی، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے۔ جب حضرت معذورہ کا نمبر آیا تو سرکار نے کہا کہ تم پڑھ کر سناؤ۔ حضرت معذورہ نے جب اذان پڑھ کر سنائی ہے تو سرکار کو بہت سکون ملا، دل کو بہت سکون پہنچا۔ حضرت معذورہ سے سرکار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور پڑھ کر سناؤ۔ حضرت معذورہ پھر ایک مرتبہ اذان پڑھ کر سناتے ہیں۔ سرکار کو اور لطف حاصل ہوا، سرکار نے کہا کہ اور مزہ آ رہا ہے، اور ایک بار پڑھ کر سناؤ۔ جب 3 مرتبہ اذان حضرت معذورہ نے پڑھ کر سنائی تو پیغمبر اسلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، مولا برکتیں عطا فرما اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ حضرت معذورہ جن کی عمر ابھی 15 سال کی تھی، انہوں نے نہ کسی سے مشورہ کیا بلکہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ارے یہ بھی تو دیکھو کہ کس کا دست رحمت سر پر رکھا گیا تھا، پیغمبر اسلام کا، اور پیغمبر اسلام کی نگاہ نبوت جب کسی پر پڑ گئی ہے تو وہ زندگی سنور گئی ہے اس کی۔ جب نگاہ نبوت کسی پر پڑی ہے تو وہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ حضرت بلال پر جب نگاہ نبوت پڑی ہے تو وقت کا امام پیغمبر اسلام نے بنا دیا۔ حضرت معذورہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم مؤذن ہو، اب تم اذان پڑھو گے۔ حضرت معذورہ کہتے ہیں کہ کہاں میں اذان پڑھوں گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بلال مدینے میں اذان پڑھیں گے، ابو معذورہ تم مکے میں اذان پڑھو گے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں